نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیوں کے حوالے سے اہل سنت اور اہل تشیع کی معتبر اور مستند کتابوں میں بالکل صراحت اور وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹی ہیں۔ لیکن شیعہ ذاکرین نے اس موضوع کو اس طرح اپنا موضوع خاص سخن کا موضوع بنایا ہوا ہے کہ انہوں نے ہر تقریر میں ہر ذاکر اپنی مجلس میں تقریباً اس مسئلے کو بیان کر کے اپنی پوری طاقت اور اپنی قوت پوری صرف کرتا ہے کہ نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی بیٹی ہے، 3 بیٹیوں کا وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ اپنی کتابوں سے بھی جاہل ہیں اور اپنی کتابوں کو شاید انہوں نے کبھی اٹھا کر نہیں دیکھا کہ اہل تشیع کی جو مستند اور معتبر ترین کتابیں ہیں، قرآن مجید کے بعد جو ان کی معتبر ترین کتابیں ہیں، ان میں بھی یہی بات لکھی ہے کہ سیدہ خدیجہ سے نبی کریم علیہ السلام کی 4 بیٹی ہیں۔ اہل سنت کا موقع بھی بالکل اس مسئلے پر واضح ہے۔ قرآن مجید کی آیت پڑھ کے انشاءاللہ میں اہل تشیع کی معتبر کتابوں سے اس پر ریفرنسز حوالہ جات پیش کروں گا اور پھر چند شبہات کے ازالے بھی انشاءاللہ کروں گا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی فرما دیجیے اپنی بیویوں سے، وبناتک اور اپنی بیٹیوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے کہ وہ اپنی چادروں کا ایک پلہ ایک حصہ اپنے چہروں پر ڈالے رکھیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت میں لفظ کلمہ بنتن کا استعمال نہیں فرمایا بلکہ بناتے کا فرمایا۔ بنتن واحد کو کہتے ہیں، ایک بیٹی ہو تو اس کو بنتن کہتے ہیں، اور 3 یا 3 سے زیادہ ہوں تو ان کو بنات کہتے ہیں۔ عربی میں جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں بنات کا کلمہ استعمال فرمایا جو کہ جمع ہے، اور اس کا کم از کم کا جمع کا اطلاق 3 پر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی نہیں بلکہ نبی کریم علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں، تو قرآن مجید کے اس کلمے سے بھی بالکل واضح ہوا۔ باقی اہل تشیع کی معتبر کتابوں میں اس مسئلے کو بالکل پوری شرح و بس کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، الاصول من الکافی، ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی شیعہ کے معتبر ترین محدث ہیں۔ قرآن مجید کے بعد شیعہ کی سب سے معتبر ترین کتاب اہل تشیع کی یہ اصول کافی ہے۔ اس کا ابواب التاریخ جلد 1 صفحہ نمبر 227 پر علامہ کلینی صاحب لکھتے ہیں، فَوَلِدَ مِنْهَا قَبْلَ مَبْعَثِهِ، کہ نبی کریم علیہ السلام کی بعثت سے پہلے حضور کی جو اولاد ہوئی، القاسم و رقیۃ و زینب و ام کلثوم، کہ حضرت قاسم ہے، رقیہ ہے، زینب ہے، ام کلثوم ہے، وَوُلِدَ لَهُ بَعْدَ الْمَبْعَثِ الطَّيِّبُ وَالطَّاهِرُ وَفَاطِمَةُ، اور بعثت کے بعد حضرت طیب و طاہر اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم یہ نبی کریم علیہ السلام کے بیٹے اور حضور کی بیٹی پیدا ہوئی۔ تو شیعہ کی معتبر کتابوں میں یہ بات موجود ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی 4 بیٹیوں کا ذکر مختلف طریقوں سے اہل تشیع کی معتبر کتابوں میں موجود ہے۔ الفروع من الکافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 721 پر یہ کلمات موجود ہے، لما ماتت رقیۃ ابنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور علیہ السلام کی بیٹی ابنۃ رسول اللہ، حضور کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، تو یہاں بھی ابنۃ رسول اللہ لکھا ہے۔ تہذیب الاحکام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 380 پر شیعہ کی معتبر ترین کتاب ہے۔ درود پاک کے کلمات یہ لکھے کہ رمضان میں اکثر جو درود اور اکثر دعائیں جو پڑھی جاتی ہیں وہ دعائیں کون سی؟ اللہم صلی علی القاسم والطاہر ابن نبیک، اللہم صلی علی رقیۃ بنت نبیک ولعن من آذى نبیک فیہا، اللہم صلی علی ام کلثوم بنت نبیک ولعن من آذى نبیک فیہا، اللہم صلی علی ذریۃ نبیک۔ تو یہاں بھی نبی کریم علیہ السلام کی بیٹیوں کا ذکر موجود ہے کہ حضور کے بیٹیوں پر بھی یا اللہ درود و سلام بھیج۔ الاستبصار یہ شیعہ کی کتب اربع میں سے کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 200 پر یہ بات موجود ہے، انا زینبہ بنت نبی توفیت، جب نبی کریم علیہ السلام کی بیٹی سیدہ زینب کا انتقال ہوا، وَأَنَّ فَاطِمَةَ خَرَجَتْ فِي نِسَائِهَا، تو سیدہ فاطمہ عورتوں کے ساتھ باہر نکلی، فَصَلَّتْ عَلَىٰ أُخْتِهَا، تو حضرت فاطمہ نے اپنی بہن کا جنازہ پڑھا، صلت علی
उख्तिहा अपनी बहन सैयदा ज़ैनब का हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जनाजा पढ़ा। अल खिसाल शेख सदूक की सफ़ा नंबर 468 पर भी नबी करीम अलैहिस्सलाम की 4 बेटियों का जिक्र मौजूद है जो कि सैयदा खदीजा से हैं। हयातुल कुलूब की जिल्द 2 सफ़ा 870 पर मुल्ला बाकर मजलिसी ने भी इस बात को तस्लीम किया कि सैयदा खदीजा से नबी करीम अलैहिस्सलाम की 4 बेटियां हैं। शेख सदूक ने अपनी किताब अल अमाली सफ़ा नंबर 336 पर हुजूर अलैहिस्सलाम की 4 बेटियों को तस्लीम किया। शेख मुफीद ने अपनी किताब अल इरशाद सफ़ा नंबर 45 और 46 पर लिखा कि हज़रत अली ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की बेटियों को हुजूर की अज़वाज, हुजूर की घर की औरतों को हिजरत के मौके पर जमा किया। व जमा बनाते ही व निसा आहले ही, हुजूर की बेटियों और हुजूर के अहले खाना औरतों को जमा करके हज़रत अली ने उनको हिजरत मदीने तक करवाई। तो यहां भी हुजूर की बेटियों का जिक्र मौजूद है। फुरूए काफी जिल्द 5 सफ़ा नंबर 1353 पर यह कलिमात मौजूद हैं। मा ज़व्वजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सायरा बनाते ही वला तज़व्वजा शय्यन मिन निसाही अला अक्सरा मिन इस्नता अशरा औक़िया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब शादियां फरमाई, निकाह फरमाया अपनी बीवियों का, और सायरा बनाते ही और अपनी तमाम बेटियों का 12 औक़िया से ज्यादा हक महर मुकर्रर नहीं किया। तो यहां भी सायरा बनाते ही हुजूर की बेटियों का जिक्र है, सारा बिनते ही का लफ्ज नहीं है बल्कि हुजूर की बेटियों का जिक्र है। और बिनात का लफ्ज कम अज कम 3 पर उसका इतलाक होता है, जमा का लफ्ज सीगा है। कुर्बुल इसरात के सफ़ा 9 पर अल्लामा हिमयरी ने भी हुजूर की 4 बेटियों को तस्लीम किया। शिया के मोतबर आलिम है। मनाकिब आले अबी तालिब इब्ने शहर अशोक सफ़ा 130 पर नबी करीम अलैहिस्सलाम की 4 बेटियों का जिक्र मौजूद है कि हुजूर की 4 बेटियां हैं। मुंतहल अमाल शेख अब्बास कुम्मी शिया के मोतबर आलिम है। जिल्द 1 सफ़ा नंबर 151 पर हुजूर अलैहिस्सलाम की 4 बेटियों को तस्लीम किया है। अनवारे नुमानिया नेमतुल्लाह जज़ायरी जिल्द 1 सफ़ा नंबर 340 पर हुजूर की 4 बेटियों को तस्लीम करते हैं। मुंतखब तवारीख में अल्लामा हाशिम खुरासानी शिया आलिम सफ़ा 23 पर नबी करीम अलैहिस्सलाम की 4 बेटियों को तस्लीम करते हैं। नहजुल बलागा में हजरत मौला अली ने जो उस्मान गनी को खत लिखा, तो उस खत में मौला अली फरमाते हैं, सफ़ा 430 है, कद निलता मिन सहरही मालम यनाला, कि ऐ उस्मान तुम्हें रसूलुल्लाह की वो दमादी हासिल है जो अबू बकर उमर को हासिल नहीं थी। यानी तू रसूलुल्लाह का दोहरा दमाद है, जबकि अबू बकर उमर को यह फजीलत हासिल नहीं थी। मौला अली ने भी इस बात को तस्लीम किया। ज़बे अजीम के सफ़ा 36 पर औलाद हैदर फौक बिल ग्रामी ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला का तज़किरा करते हुए ये लिखा है, लिखते हैं, और ये वो हुसैन है जो अपनी खाला और अपने मामू के एतबार से सब लोगों से अफजल है। आपके मामू तो कासिम, अब्दुल्ला और इब्राहिम है, और खाला ज़ैनब, रुक़ैया और उम्मे कुलसूम है। तो ये मसला भी, हवाला भी बिल्कुल वाज़ेह करता है कि हज़रत ज़ैनब, रुक़ैया और उम्मे कुलसूम सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हमशीरा हैं और उनकी सगी बहनें हैं। तारीख़ यकूबी के जिल्द 2 सफ़ा 14 पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियों को तस्लीम किया। शिया उलमा ने मजालिसुल मोमिनीन काजी नूरुल्लाह शोस्त्री की किताब है, जिल्द 1 सफ़ा 204 पर हुजूर की 1 से ज़ायद बेटियों को तस्लीम किया। तनकीहुल मकाल अल्लामा अब्दुल्ला मामकानी शिया का बहुत बड़ा अस्मा और रिजाल का आलिम है। जिल्द 3 सफ़ा 73 पर नबी करीम अलैहिस्सलाम की 4 बेटियों को तस्लीम करता है। तहज़ीबुल अहकाम जिल्द 3 सफ़ा नंबर 457 पर भी, जो शिया की कुतुब अरबा में से है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियों को तस्लीम किया गया। तो शिया की मोतबर और मुस्तनद तरीन किताबों से मैंने 20 हवाला जात बेहम्दि ताला आपके सामने रखे हैं कि ये शिया के मोतबर उलमा इस बात के कायल हैं और उन्हें अपनी किताबों में लिखा है कि सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां हैं? 4। हज़रत ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम और सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना। लेकिन शिया ज़ाकिरीन पता नहीं इस मसले से क्या निकालना चाहते हैं, या अपनी आवाम को क्या वो
डुगडुगी बजा के गुमराह करना चाहते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी 3 बेटियों का इनकार करके हुजूर अलैहिस्सलाम को भी अजियत देते हैं और सैयदा फातिमा ज़हरा की 3 बहनों का इनकार करके सैयदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा को भी अजियत देते हैं। यकीनन जब किसी की बहनों का इनकार होगा कि ये उसकी बहनें नहीं हैं, तो जिसके बारे में इनकार किया जाएगा यकीनन उसको इससे अजियत और तकलीफ होगी, दुख होगा, रंज होगा। तो ये बिहम्दिल्लाह हवाले इस बात को वाज़े और बैन इसका सबूत है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की 4 बेटियां। अब इस पर शिया ज़ाकिरीन की तरफ से मुख्तलिफ इश्कालात उठाए गए हैं, उन इश्कालात के इंशाअल्लाह मैं जवाब भी दूंगा। उनमें से जो बहुत बड़ा एक इश्काल मुख्तलिफ शिया ज़ाकिरीन की तरफ से उठाया गया है वो ये है कि देखें जी तारीख में यूं आता है, तारीख में कुछ यूं है, तारीख में कुछ यूं है। ये बात समझिए कि जितनी भी तारीख की बातें होती हैं उनमें से अक्सर और बेशतर बातें वो होती हैं कि जिनमें कोई एग्जैक्ट और हतमी नतीजा और फैसला नहीं होता, जिस पर इजमाई तौर पर, इत्तिफाकी तौर पर इत्तिफाक और इजमा नहीं होता। बाज़ तारीखें मशहूर होती हैं लेकिन उस पर इत्तिफाक होना ज़रूरी नहीं है। अब इस पर जो शिया ज़ाकिरीन की तरफ से एतराज़ उठाया जाता है, देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल की थी हुजूर की जब सैयदा खदीजा से शादी हुई, निकाह हुआ, फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं हुई, फिर बाद में औलाद हुई। 30 साल की उम्र के बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम के बेटे पैदा हुए, फिर हुजूर की बेटियां पैदा हुई और नबी करीम अलैहिस्सलाम के ऐलान नबूवत से पहले पहले बेटियों की शादी भी कर दी गई थी, उनको तलाक़ें भी हो गई थी। ये किताबों में तारीख इस तरह लिखी हुई है। लिहाजा इन तारीख की बातों के होते हुए ये बात हमें तस्लीम, तारीखी बातें हैं और ये कोई इनमें ऑथेंटिक और हतमी बात नहीं है। हतमी बात नहीं है, कतई बात नहीं है कि जिस पर हम इजमाई हुक्म लगा दे कि ये बात बिल्कुल कतई है। मिसाल के तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह के वक्त उम्र पाक कितनी थी? अब हम शिया उलमा से पूछ लेते हैं, जो शिया के मोतबर उलमा उनसे पूछते हैं क्या तुम्हारा इस बात पे इत्तेफाक है कि हुजूर की उम्र मुबारक एग्जैक्ट इतनी थी जिस वक्त हुजूर की शादी हुई? तो शिया इस पर मुत्तफिक नहीं है। यह किताब है उसूल काफी। उसूल काफी की पहली जिल्द सफा 227 पर अलामा अबू जाफर मोहम्मद बिन यकूब अल कुलैनी ने जब नबी करीम अलैहिस्सलाम के निकाह का जिक्र किया तो लिखते हैं वह तज़व्वजा खदीजा था वह इब्नु बिदअ इशरीना सना। जब हुजूर की सईदा खदीजा से निकाह हुआ, शादी हुई, तो हुजूर की उम्र बिदअ इशरीना 20 और कुछ साल थी। 20 और कुछ साल, 25 साल एग्जैक्ट नहीं कहा, 20 और कुछ साल थी। ये तारीख है, ये अबाबु तारीख है उसूल काफी का। अब ये बहुत बड़े शिया आलिम हैं अल्लामा अब्दुल्ला मामकानी तनक़ीहुल मकाल फी इल्म रिजाल जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 73 पर अल्लामा मामकानी लिखते हैं कानत खदीजा तु इदा इज़ ज़व्वजहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन्ता 40 सना व 6 अशहुर व काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमा इज़िन इब्नु 21 सना कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सईदा खदीजा से शादी हुई, निकाह हुआ, हुजूर की उम्र उस वक्त 21 साल थी। कितनी साल है? 21। अल्लामा मामकानी ने 21 साल लिखा और अबू जाफर याकूब कुलैनी ने उसूल काफी में बिदअ इशरीना 20 और कुछ साल लिखा। ये अहले तशय्युअ के यहाँ है और अहले सुन्नत के यहाँ भी उलमा ने तारीख की किताबों में इस तरह लिखा है। इमाम इब्न अब्दुल बर उंदलसी ने अल इस्तियाब फी मारिफतिल असहाब, अल इस्तियाब फी मारिफतिल असहाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र पाक निकाह के वक्त 21 साल लिखी है और बाज़ उलमा ने 25 साल भी तहरीर की है। तो लिहाजा ये तारीखी बात है, ये कोई एग्जैक्ट किसी इस मसले पे फैसला नहीं है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद अमजाद कब पैदा हुई, इसमें भी अल्लामा मामकानी ने तनक़ीहुल मकाल में सफ़ा 79 जिल्द 3 के सफ़ा 79 पे लिखा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली औलाद हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस वक्त पैदा हुई जब नबी करीम अलैहि सलाम की उम्र पाक 30 साल थी। हुजूर की उम्र 30 साल थी। ज़ाहिर है 40 साल में ऐलान नबुव्वत किया और 30 साल की उम्र में जो बच्ची पैदा हुई, 40 साल की उम्र तक उसकी उम्र कितनी बन गई? 10 साल। उसकी उम्र 10 साल हो गई। तो अब ये अगर कोई बंदा कहे कि 10 साल की बच्ची की शादी होकर रुखसती नहीं हो सकती, तो ये अपने माहौल के एतबार से तो कोई कह सकता है, लेकिन मुआशरा अरब के एतबार से ये बात कोई मायूब या कभी नहीं है। बल्कि अरब के हाँ ये
چلتا تھا ان کا طریقہ کار کہ چھوٹی عمر میں بچیوں کی شادی کر دیتے تھے، حتیٰ کہ نابالغ بچیوں کے کبھی وہ نکاح کر دیتے تھے، رخصتی اگرچہ بلوغت کی حالت میں کیا کرتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضور کا نکاح ہوا تو وہ غیر بلوغت میں تھی، اور 9 یا 10 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہوگی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک اس وقت 50 سال سے زیادہ تھی۔ اور اس بات کو شیعہ علماء نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ آپ منتخب التواریخ اٹھا کے دیکھ لیں، علامہ ہاشم خراسانی کی اس نے یہ بات تسلیم کی ہے، ابن شہر اشوب کی مناقب علی ابی طالب اٹھا کے دیکھیں، ان سب کتابوں میں یہ موجود ہے کہ سیدہ عائشہ کی اس وقت عمر 9 یا 10 سال تھی۔ تو اگر سیدہ عائشہ کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کا 9 یا 10 سال کی عمر میں رخصتی ہو جائے تو یہ معیوب یا شرم کوئی کبھی نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا اگر نکاح اور رخصتی 10 سال کی عمر میں ہوتی ہے تو یہ بھی کبھی اور معیوب نہیں ہے۔ باقی رہا نبی کریم علیہ السلام کی 2 باقی بیٹیاں، حضرت رقیہ اور ام کلثوم کا عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ نکاح۔ ابو لہب جو کہ نبی کریم علیہ السلام کا رشتے میں چچا تھا، اس کے 2 بیٹوں کے ساتھ عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح ہوا۔ تو اس پر بھی واویلا کیا جاتا ہے کہ اتنی چھوٹی عمر میں ان کا نکاح ہوا، پھر جناب ان کو طلاق بھی ہو گئی، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے طلاق ہوگی۔ یہ بات غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ان کا نکاح نبی کریم علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے ہوا ہے، لیکن غیر بلوغت میں نکاح ہوا، ابھی وہ چھوٹی عمر کی تھی، اس حالت میں ان کا نکاح اللہ کے نبی علیہ السلام نے کر دیا۔ اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ان کی رخصتی نہیں کی تھی، ان کو رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہوگی، لیکن طلاق کب ہوئی؟ آپ شیعہ سنی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، سورہ تبت یدا ابی لہب جب نازل ہوئی، نبی کریم علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا۔ 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کرنے کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے اپنے قریبیوں کو اعلان کیا، اپنی نبوت کا اعلان اور تبلیغ فرمائی، لیکن بالکل کھلے عام اعلانیہ طور پہ تبلیغ آپ نے نہیں فرمائی۔ تب سورۃ الحجر کی آیت نمبر 94 نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کو حکم دیا، فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ کہ اے نبی اب کھلے عام لوگوں کو تبلیغ فرمائیں اور مشرکوں سے اعراض فرمائیں۔ جبکہ نبی کریم علیہ السلام کی اس وقت عمر 43 سال تھی، یعنی اعلان نبوت کے 3 سال بعد نبی کریم علیہ السلام نے یہ اعلانیہ طور پہ لوگوں کو دعوت دینی شروع کی۔ جب یہ اعلانیہ دعوت دی، حضور پہاڑ پہ چڑھ کے سارے لوگوں کو جمع کر کے نبی کریم علیہ السلام نے اعلان کیا، وہاں ابو لہب نے نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، تو اللہ نے سورہ تبت نازل فرما کے ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی مذمت کی۔ جب اس کی مذمت میں قرآن کی صورت نازل ہوئی تو اب اس نے اپنی اس بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے اور نبی کریم علیہ السلام کو اذیت دینے کے لیے اپنے بیٹوں کو پر دباؤ ڈالا کہ عتبہ اور عتیبہ کو کہا کہ تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو تاکہ ان کو اذیت ملے، نعوذ باللہ۔ تو یہ سارا حضور کی 43 سال کی عمر کے بعد میں واقعہ پیش آیا، یہ پہلے واقعہ پیش نہیں ہے۔ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں اس بات کا واضح ثبوت ہے، موجود ہے، آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں کہ سورہ تبت کے بعد یہ سارا واقعہ طلاق والا پیش آیا۔ تو اب 30 سال سے لے کر 43 سال تک 13 سال کے عرصے میں سیدہ زینب کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی جو 2 بیٹیاں تھیں ان کی عمر بھی ظاہر ہے کہ 10 سال کے تقریباً قریب ہوگی، 9-10 سال کے قریب۔ ابھی ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ غیر بلوغت میں ان کو عتبہ اور عتیبہ نے طلاق دے دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں واپس آ گئی، ان کو تکلیف اور اذیت دی گئی۔ تو لہذا اس میں کوئی استبعاد، اس مسئلے میں 2 باتیں میں واضح کرنا ضروری سمجھوں گا۔ ایک تو یہ کہ یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو اپنی بیٹیاں دی تھی، کافروں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا تھا؟ تو اس بات کا جواب دینے کے لیے میں اپنی طرف سے جواب پیش نہیں کروں گا، بلکہ اس کا جواب میں شیعہ علماء سے ہی پیش کر کے اس مسئلے کو انشاءاللہ واضح کروں گا۔ یہ کتاب ہے ملا باقر مجلسی کی حیات القلوب، ملا باقر مجلسی کا حیات القلوب ہے، جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 870 ہے۔ ملا باقر مجلسی صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شادی بعثت سے پہلے اور کافروں کو لڑکیاں دینا حرام ہونے سے قبل ابو العاص بن ربیع سے کر دی تھی۔ یعنی جب ابو العاص بن ربیع کے ساتھ حضور نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا تو اس وقت کافروں کو بیٹیاں دینا کوئی حرام نہیں تھا۔ یہ ممانعت جو ہے یہ بعد میں نازل ہوئی۔ اسی طرح شیعہ کی موت پر کتاب ہے مجمع البیان، سورۃ الہود کی آیت کے تحت علامہ طبرسی لکھتے ہیں
وَقَانَ يَجُوزُ فِي شَرْعِ تَجْوِيزُ الْمُؤْمِنَةِ مِنَ الْكَافِرِ کہ حود علیہ السلام، حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی شریعت میں کافروں کو بیٹیاں دینا جائز تھا. وَقَذَا كَانَ يَجُوزُ أَيْضًا فِي بَدْءِ الْإِسْلَامِ کہتے ہیں ایسے ہی ہمارے اسلام میں بھی شروع میں یہ جائز تھا. وَقَدْ زَوَّجَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِنْتَهُ مِنْ أَبِي الْعَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ قبل ان یسلم ثم نسخ ذالک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی زینب کا نکاح ابو العاص بن ربیع جو کہ حضرت خدیجہ کے بانجے تھے ان کے ساتھ کیا. کب کیا؟ قبل ان یسلم ان کے اسلام لانے سے پہلے. ثم نسخ ذالک پھر بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا اور کافروں کو بیٹیاں دینے کا حکم باقی نہ رہا. دو حوالے. تیسرا حوالہ تنقیح المقال کی تیسری جلد ہے. علامہ مامکانی نے اس بات کو بیان کیا اور یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ میں واضح کرتا چلوں کہ یہ جو شیعوں نے حضور کی باقی 3 بیٹیوں کا انکار کا مسئلہ اٹھایا ہے، یہ انکار کا مسئلہ کب اٹھا اور یہ بات کب اٹھائی گی؟ یہ 4 صدی ہجری میں سب سے پہلے ایک شیعہ مصنف تھے علی بن احمد ابو القاسم الکوفی. اس نے ایک کتاب لکھی الاستغاثہ فی بدع الثلاثہ. یہ 352 ہجری کے لگ بھگ یہ فوت ہوئے ابو القاسم کوفی. اس بندے نے الاستغاثہ فی بدع الثلاثہ کتاب لکھ کے مختلف شبہات اور عقلی ٹکونسلے جو ہے نا وہ بیان کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نبی کریم علیہ السلام کی صرف ایک ہی بیٹی، باقی 3 بیٹیاں حضور کی بیٹیاں نہیں ہیں. اور اس بندے کا رد شیعہ مصنفین میں سے یہ علامہ مامکانی ہیں تنقیح المقال والے. انہوں نے علامہ شیخ عبداللہ مامکانی نے رد کیا ہے اور اس کے اعتراضات کے اور عقلی ٹکونسلوں کے جوابات دیے ہیں کہ اس کا اور اس کے دلائل کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ سب سے پہلے مسئلہ ابو القاسم کوفی نے اٹھایا اور یہ ابو القاسم کوفی کا اپنا کریکٹر اور کردار کیا تھا اور اس کی اپنی حیثیت اہل تشیع کے ہاں کیا تھی. یہ علامہ مامکانی نے تنقیح المقال کی جلد 2 صفحہ نمبر اس کا 265 ہے میرے پاس. علامہ مامکانی لکھتے ہیں کہ یہ جو ابو القاسم کوفی ہے المدعی العلویہ کذاب، یہ اپنے آپ کو حضرت علی کی اولاد ہونے کا دعوے دار تھا. کذاب لیکن ہے کیا تھا؟ جھوٹا تھا، جھوٹ بولتا تھا. ایک تو یہ، اور دوسرا آگے اسی صفحے پہ لکھا ہے کہ یہ جو ابو القاسم کوفی ہے اظہر مذہب المخمسہ، اس نے مخمسہ کا مذہب ظاہر کیا. یعنی یہ مخمسہ کا عقیدہ رکھتا تھا. مخمسہ کا اہل تشیع کے ہاں ایک عقیدہ ہے، بعض لوگوں میں، سب نہیں شیعہ، بعض جو ہیں وہ غالی قسم کے لوگ وہ مخمسہ کا یا تخمیس کا عقیدہ رکھتے ہیں. اور وہ عقیدہ کیا کہ حضرت سلمان فارسی، مقداد ابو ذر غفاری اور عمر بن امیہ دمرہ ہم الموکلون لمصالح العالم تعالی اللہ عن ذالک علوا کبیرہ، کہ یہ جو 5 شخصیات ہیں یہ پورے دنیا کائنات کا نظام اللہ نے ان کو سپرد کیا ہوا ہے، ان کے اور یہ کائنات کا نظام چلا رہے ہیں. تو یہ تخمیس کا عقیدہ بھی رکھتا تھا ابو القاسم کوفی، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی باقی 3 بیٹیوں کا منکر تھا، حضور کی بیٹیوں کو تسلیم نہیں کرتا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ بعض شیعہ ذاکرین کی طرف سے ایسے جاہلانہ اور بالکل لچر قسم کے اعتراضات بھی کی جاتے ہیں. ان میں سے کچھ باتیں یہ کہ دیکھیں اگر حضور کی 4 بیٹیاں تھیں تو جب ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں حضرت فاطمہ الزہرا نے باغ فیدق کا مطالبہ کیا تو باقی 3 نے کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال اور یہ شبہ بالکل جہالت پہ اور تاریخ سے عدم علم پر جو نہ مبنی ہے. اب ہر مسلمان جو کوئی کتابیں پڑھنے والا جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی 3 بیٹیاں 9 ہجری سے پہلے انتقال کر چکی تھیں. تو جو بیٹیاں 9 ہجری سے پہلے انتقال کر چکی ہے وہ ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں باغ فیدق کا مطالبہ کر رہا ہوں، ان سے کوئی بات سمجھ آتی ہے عقل میں؟ ایسی عجیب قسم کا شبہ اور اعتراض پیش کیا جاتا ہے. اسی طرح ایک یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ جب مباہلہ کے وقت نبی کریم علیہ السلام نجران کے عیسائیوں کے مقابلے میں آئے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی حضور کے ساتھی، باقی 3 بیٹیاں کیوں نہیں تھی؟ تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ مباہلہ 9 یا 10 ہجری، 9 کے آخر میں یا 10 کے شروع میں واقع ہوا اور اس سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باقی 3 بیٹیاں انتقال کر چکی تھی، ان کا وصال ہو چکا تھا. اور ساتھ یہ بھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ اور مولا علی امام حسن حسین کو چادر تطہیر کے نیچے لیا تو باقی 3 بیٹیوں کو کیوں نہیں لیا؟
تو اس پر میں ذمہ دار تحقیق سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو حدیث قصا اور چادر تطہیر والا واقعہ ہے یہ بھی 9 ہجری یا 9 ہجری کے بعد کا واقعہ ہے، جنگ تبوک کے بعد کا واقعہ ہے، اور اس وقت تک نبی کریم علیہ السلام کی باقی تینوں بیٹیاں موجود نہیں تھی۔ جب وہ دنیا میں ظاہر حیات طیبہ کے ساتھ موجود ہی نہیں تھی تو پھر ان کا وہاں چادر کے نیچے ہونا اس کا کیا مطلب ہے؟ اور ساتھ یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ شبہ اٹھایا جاتا ہے کہ دیکھیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی جب شادی ہوئی، نکاح ہوا تو آسمان سے ستارہ طلوع ہوا، باقی بیٹیوں کے شادی پر آسمان سے ستارہ کیوں نہیں طلوع ہوا؟ تو یہ بھی اس طرح کی شیعہ روایات اس طرح کی پیش کرتے ہیں، نہ کوئی سند، نہ کوئی کتاب کا حوالہ، نہ کوئی ریفرنس اور کتاب کے حوالے کے بغیر اس کا جواب نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں کتابوں میں چلتی پھرتی نظر آتی ہیں۔ اور پھر ایک اور بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب سیدہ فاطمہ آتی، حضور ان کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے، باقی بیٹیوں کے لیے کھڑے ہونے کا ذکر کیوں نہیں آتا؟ تو یہ بھائی ایک ہے عدم ذکر، ایک ہے ذکر عدم۔ ذکر عدم کسی چیز کا نہ ہونا اور چیز ہے، اور کسی چیز کے ہونے کے بارے میں ذکر نہ ہونا یہ اور چیز ہے۔ عدم ذکر اور چیز ہے، ذکر عدم اور چیز ہے۔ تو اگر نقل نہیں ہے تو نقل ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ چیزیں ہے ہی نہیں ہے۔ اور باقی یہ بھی بات کہ ہم یہ مانتے ہیں، ہمارا یہ نظریہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی چاروں بیٹیوں میں سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کو زیادہ عزیز اور پیاری تھی۔ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے تو ان میں سے سب سے پیارے کون تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے اور ان میں سب سے پیارے سیدنا سلیمان علیہ السلام تھے۔ تو یہ ایک فطرتی بات ہے کہ انسان کو کسی اولاد میں سے کسی کے ساتھ زیادہ محبت ہوتی ہے۔ تو یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ فاطمہ الزہرا سے زیادہ محبت تھی، وہ سرکار کی زیادہ عزیزہ اور پیاری تھی۔ اور باقی حضرت زینب کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث المجموع الزوائد کی جلد 9 میں موجود ہے کہ ہیا خیر و بنات ہیا افضل و بنات، حضور نے فرمایا یہ میری بہترین بیٹی ہے، یہ میری افضل ترین بیٹی ہے۔ یہ سیدہ زینب کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام کے جو حدیث و سرکار کے کلمات موجود ہیں۔ لہذا یہ اس طرح کے جو اعتراضات ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آخر میں ایک بات یہ کہ جنگ احد کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام کی جو باقی 3 بیٹیاں ہیں ان کا وہاں آنا جو ہے وہ مذکور نہیں ہے۔ تو بھی اگر آنا یا وہاں ان کا ذکر مذکور نہیں ہے تو اس ذکر مذکور نہ ہونے سے ان کا حضور کی بیٹیاں ہونے سے انکار کرنا یہ کوئی عقل مند ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ شیعہ کی 20 معتبر کے کتابوں سے 20 حوالے میں نے بحمد تعالیٰ پیش کیے ہیں اور مستند کتابوں سے جن سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ خدیجہ سے 4 بیٹیاں ہیں، حضرت سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔